بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یہ دن بھی انڈین ونگ کمانڈر سیال کی زندگی کے کسی عام دن کی طرح دوستو مہارت اور بے خوفی سے بھرپور ہونا تھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ دبئی ایئر شو میں دنیا بھر کے ناظرین کے سامنے بھارتی فضائیہ کے تقریباً دیسی ساختہ لڑاکے طیارے تیجس، جو تیاری میں تاخیر کے باعث تنقید کا نشانہ بنا ہوا تھا، کرتب بازی کا مظاہرہ کریں گے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک فضائی کرتب کے دوران تیجس اچانک کرتب دکھاتے ہوئے زمین سے ٹکرا کر ایک خوفناک آگ کے گولے میں تبدیل ہو گیا، جس میں ونگ کمانڈر سیال کی جان چلی گئی۔ بری چیزیں دوستو عموماً اس وقت ہوتی ہیں کہ جب ان کی توقع سب سے کم ہوتی ہے۔ اس سے ٹائٹینک ذہن کے پردے پر ابھرتا ہے۔ ایک اور مثال یوری گاگرین کی ہے، جو سائنس کی دنیا کے ہیرو تھے اور 1960 میں خلا میں جانے سے پہلے انسان تھے، لیکن سوویت یونین کے خلاباز کے موت خلائی سفر کے 8 سال بعد اس وقت ہوئی جب ایک ٹیسٹ فلائٹ میں وہ اپنے شریک پائلٹ کے ساتھ جس MiG 15 کو اڑا رہے تھے وہ خراب موسم کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ 20 ماہ میں یہ تیجس طیارے کا دوسرا حادثہ ہے، لیکن پہلے واقعے میں پائلٹ بحفاظت طیارے سے نکل گیا تھا۔ اپولو مشن کی نمایاں تباہی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ بہترین ٹیکنالوجی میں بھی خامیاں ہو سکتی ہیں۔ 1967 میں اپولو 1 کے پری لانچ ٹیسٹ کے دوران لگنے والی آگ میں تینوں خلاباز ہلاک ہو گئے تھے۔ دوسری جانب اپولو 13 کا حادثہ خلا میں پیش آیا تھا، مگر معجزانہ طور پر دوستوں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ ونگ کمانڈر سیال کی موت لوگوں کے نرم پہلو کو سامنے لے کر آئی ہے کہ جب سرحد پار سے مرنے والے پائلٹ کے لیے خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایک پاکستانی کی جانب سے ایک خط بھارتی سوشل میڈیا پر دوستوں گردش کر رہا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ مئی میں دونوں ممالک کے درمیان مختصر لیکن کشیدہ فوجی تعطل کے بعد جو تلخی پیدا ہوئی تھی، ہمدردی کا جذبہ کسی طرح اسے پرسکون کر سکتا ہے۔ اس خط کو جنوبی ایشیا میں انسانی حقوق اور کمیونٹیز کے درمیان ہم آہنگی کے لیے کام کرنے والی ایک NGO سبز رنگ انڈیا نے آن لائن شیئر کیا ہے، جس میں لکھا تھا کہ بھارتی فضائیہ کے نام اس خاندان کے نام جس نے بڑے نقصان کا سامنا کیا ہے، میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ حالانکہ الفاظ کبھی کافی نہیں ہو سکتے، لیکن صرف ساتھی پائلٹ ہی اس درد کو حقیقی معنوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ خط میں دوستو لکھا گیا ہے کہ صرف ایک پائلٹ کی موت نہیں ہوئی ہے، بلکہ بلندیوں کے نگہبان کو گھر بلا لیا گیا ہے۔ کہیں آج رات ایک وردی لٹک رہی ہے جسے پہنا نہیں گیا ہے، کہیں ایک بچہ پوچھ رہا ہے کہ اس کا باپ کب لوٹے گا، کہیں آسمان خود کو پہلے سے زیادہ خالی محسوس کر رہا ہے۔ غم زدہ خاندان میں دوستو سیال کی اہلیہ افشاں بھی شامل ہے، جو خود بھی بھارتی فضائیہ کی آفیسر ہیں۔ یہ تعزیتی پیغام یعنی خط سرحد کے اس پار محسوس کی جانے والی ہمدردی کا آغاز تھا۔ اس خط نے دوستو ان بیہودہ رویوں کی مذمت کی جو دونوں ممالک کے درمیان وطن پرستی کا بہانہ بنا کر اختیار کیے جاتے ہیں۔ یہ خط دوستو بظاہر پاک فضائیہ کے سابق فوجی کی جانب سے بھیجا گیا تھا۔ اس طرح کے جذبات بھارت اور پاکستان میں موجود ہیں، جو کبھی کبھار دونوں اطراف مثبت اثرات ڈالنے کا بھی کام کر جاتے ہیں۔ یہ قیاس بھی کیا جاتا ہے کہ ونگ کمانڈر سیال کے ساتھ شاید رولر کوسٹر نما جسمانی دباؤ کی کیفیت پیش آئی ہو، جو زمین کی کشش کے خلاف تیز رفتار حرکت کے ساتھ آتی ہے۔ اگر دوستو پیسے کا ہی مسئلہ ہے تو ونگ کمانڈر سیال کی موت کو عزت دینے کا ایک بامعنی طریقہ یہ بھی ہوگا کہ بھارت ہتھیاروں کے سودوں میں مکمل شفافیت کا مطالبہ کرے، جیسے بھارتی حکومتیں اکثر خراب طریقے سے ہینڈل کرنے کے لیے بدنام ہیں۔ تحقیقات کی بجائے ونگ کمانڈر سیال کی موت کسی کو قصوروار ٹھہرانے کی دوڑ کا سبب بنی ہوئی ہے۔ سرکاری تحقیقات ابھی شروع نہیں ہوئی ہیں،
لیکن دوستو بھارتی چینلز پر قوم پرست تجزیہ کار امریکہ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ امریکہ نے مبینہ طور پر تیجس میں استعمال کے لیے کم معیار کے انجن بھارت کو فروخت کیے تھے۔ انسانیت کی سطح پر سیال ونگ کمانڈر کی موت اور انہیں پیش کیے جانے والے تعزیتی پیغامات ظاہر کر رہے ہیں کہ لوگوں کے درمیان ذاتی روابط دونوں ممالک کے لیے ایک مہربان دوستانہ مستقبل کی تعمیر کے لیے مرکزی حیثیت رکھتے چاہیے۔ بھارتی پائلٹ کو خراج تحسین پیش کرنے کے مقصد سے لکھے گئے خط کا دوستو بنیادی پیغام بھی یہی تھا۔ 7 اکتوبر 2023 میں حماس کے حملے روکنے میں ناکامی پر اسرائیلی فوج نے 3 جرنیلوں کو دوستو برطرف کرنے اور دیگر متعدد سینئر افسران کے خلاف کارروائیوں کا اعلان کیا ہے۔ یہ ملک کی تاریخ کا سب سے مہلک حملہ تھا۔ برطرف کیے گئے جرنیلوں کی فہرست میں 3 ڈویژنل کمانڈر شامل ہیں، جن میں سے ایک اس وقت ملٹری انٹیلی جنس کے سربراہ کے طور پر خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ نیوی اور فضائیہ کے سربراہان کے خلاف بھی کارروائیوں کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ مزید 4 جرنیلوں اور متعدد سینئر افسران کے خلاف بھی اقدامات کیے گئے ہیں۔ یہ دیکھنا دوستو ابھی باقی ہے کہ آیا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو بھی ان ناکامیوں کی ذمہ داری کا سامنا کرنا پڑے گا یا نہیں، جن کی وجہ سے حماس کا حملہ روکا نہ جا سکا۔ گزشتہ 2 سالوں سے نیتن یاہو بارہا کہہ چکا ہے کہ 7 اکتوبر کے حملوں کی ناکامیوں پر جنگ غزہ کے اختتام کے بعد بات کی جانی چاہیے۔ اسرائیلیوں کی ایک بڑی تعداد سیاسی وابستگی سے قطع نظر اس بات کی حمایت کر رہی ہے کہ ایک کمیشن قائم کیا جائے جو یہ طے کرے کہ یہ ناکامیاں کس کی ذمہ داری تھیں۔ تاہم نیتن یاہو کی حکومت نے دوستو اب تک ایسا کمیشن تشکیل دینے سے انکار کیا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حماس اور اسرائیل نے 9 اکتوبر کو ایک جنگ بندی پر دستخط کیے تھے جس نے 2 سالہ تباہ کن جنگ کو روک دیا تھا، لیکن یہ معاہدہ سب سے پیچیدہ تنازعات کو آئندہ مذاکرات کے لیے چھوڑ گیا، جسے تنازع منجمد تو ہو گیا مگر دوستو حل نہیں ہوا، کیونکہ دونوں فریق ابھی تک ایک دوسرے پر معاہدے کی خلاف ورزیوں اور امریکہ کے 20 نکاتی امن منصوبے کے تحت مطلوبہ اقدامات میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ 1 گھنٹے تک بہت اچھی اور مثبت ٹیلی فونی گفتگو کے فوراً بعد اعلان کیا ہے کہ وہ اپریل 2026 میں چائنا کا سرکاری دورہ کریں گے، جبکہ چینی صدر کو بھی 2026 کی دوسری نصف میں امریکہ آنے کی دعوت دی گئی ہے، جسے قبول کر لیا گیا ہے۔ یہ اعلان دوستو دونوں رہنماؤں کے درمیان یوکرین کی جنگ، تائیوان کے تنازع اور سویابین کی تجارت سمیت اہم عالمی مسائل پر بات چیت کے بعد سامنے آیا۔ گفتگو کے بعد صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ شی جن پنگ ایک عظیم رہنما ہے، ہماری گفتگو انتہائی مفید تھی۔ یہ کال تقریباً دوستو 1 گھنٹہ طویل تھی۔ اسرائیل میں غزہ جنگ کے بعد سے فوجی اور سیاسی قیادت کے درمیان ٹکراؤ روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ حماس کے حملے کو روکنے میں ناکامی پر دوستو کوئی ایک بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ فوجی سربراہ چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ایاز ضمیر اور وزیر دفاع کے درمیان کشیدگی اور اختلاف اب سامنے آ چکا ہے۔ یہ ٹکراؤ اس وقت بڑھ گیا جب وزیر دفاع نے 7 اکتوبر 2023 کے حماس حملے کو نہ روک پانے سے متعلق فوجی ناکامیوں پر تیار کردہ تحقیقاتی رپورٹ کی دوبارہ جانچ کا حکم دیا۔ انہوں نے اس جانچ کے حکم کے ساتھ ہی فوجی افسران کی ترقیوں کے معاملے کو بھی 1 مہینے کے لیے معطل کر دیا، جس پر اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال ضمیر غصے میں آ گئے اور انہوں نے کھلم کھلا کہا کہ مجھے یہ سارے حساس اور اہم فیصلے میڈیا کے ذریعے معلوم ہوئے، اور وہ بھی اس وقت جب ہم گولان کی پہاڑیوں میں مشق میں مصروف تھے۔ چیف کا مزید کہنا تھا کہ یہ رپورٹ شروع سے ہی صرف اور صرف فوجی تحقیقاتی معیار جانچنے کے لیے تھی، لیکن اب اسے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رپورٹ سینکڑوں گواہان سننے اور وسیع تحقیق کے نتیجے میں پیشہ ورانہ انداز میں تیار کی گئی تھی، جس کی دوبارہ جانچ غیر متعلق اور ناقص ترین فیصلہ ہے۔
اسرائیلی آرمی چیف نے اپنے وزیر دفاع کو یاد دلایا کہ فوج ہی واحد ادارہ ہے جس نے اپنی ناکامیوں کی خود تحقیقات کی ہیں اور ذمہ داری بھی قبول کی ہے، جبکہ سیاستدانوں نے کچھ نہیں کیا۔ چیف کا مزید کہنا تھا کہ اگر کسی کو مزید تحقیقات کی ضرورت ہے تو پھر ایک غیر جانبدار، آزاد اور کسی تھرڈ پارٹی کے ماتحت کمیشن تشکیل دیا جائے۔ ترقیاں روکنے کے وزیر دفاع کے فیصلے پر شدید اعتراض کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اس عمل سے فوج کی صلاحیت اور مستقبل کے چیلنج کی تیاری کو نقصان پہنچے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوجی افسران کی برخاستگی اور ان کو سزا دینا فوج کا اندرونی معاملہ ہے اور اس کے لیے وزیر دفاع کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ جب اسرائیل میں فوج اور حکومت یوں آمنے سامنے آئی ہو۔ غزہ جنگ کے ابتدا سے ہی دونوں ہی ایک دوسرے پر ناکامی کا ملبہ ڈال کر بری الذمہ ہونا چاہتے ہیں۔ تقسیم کے باوجود بھارت کے ساتھ سندھ کے تہذیبی روابط پر بی جے پی کے سرپرست ایل کے اڈوانی کے الفاظ کو یاد کرتے ہوئے انڈیا کے کریک وزیر دفاع راج ناتھ کا کہنا ہے کہ سرحدیں بدل سکتی ہیں اور کل سندھ ہندوستان کو واپس مل سکتا ہے، اور کل سندھ ہندوستان کو واپس مل سکتا ہے۔ انڈیا کے کریک وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اڈوانی جی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ سندھی ہندو، خاص طور پر ان کی نسل کے لوگوں نے سندھ کی بھارت سے علیحدگی کو ابھی تک قبول نہیں کیا۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا اور دریائے سندھ کے قریب واقع سندھ کا علاقہ اسی وقت سے پاکستان کا حصہ ہے۔ راج ناتھ نے مزید بونگیاں مارتے ہوئے کہا کہ صرف سندھ ہی نہیں بلکہ پورے بھارت کے ہندو دریائے سندھ کو مقدس سمجھتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ آج سندھ کی سرزمین بھلے ہی بھارت کا حصہ نہ ہو لیکن تہذیبی طور پر سندھ ہمیشہ بھارت کا حصہ رہے گا، اور جہاں تک زمین کا تعلق ہے سرحدیں بدل سکتی ہے، کون جانتا ہے کہ کل سندھ ہندوستان کو واپس مل جائے۔ تو دوستو، اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کون جانتا ہے کہ کل دہلی یا پورا ہندوستان ہی پاکستان کو مل جائے۔ راج ناتھ کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے سندھ کے لوگ جو دریائے سندھ کو مقدس سمجھتے ہیں ہمیشہ ہمارے ہی رہیں گے، چاہے وہ کہیں بھی ہوں وہ ہمیشہ ہمارے ہی رہیں گے۔ دوستو، اس کو میں کہتا ہوں کہ ذرا سندھ میں آ کر تو دکھا، جو سر پہ 2-4 بال ہیں وہ بھی جاتے رہیں گے۔ 2017 میں دوستو، اڈوانی جو نائب وزیر اعظم کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں، انہوں نے دہلی میں ایک تقریب میں کہا تھا کہ میرا ماننا ہے کہ بھارت سندھ کے بغیر ادھورا لگتا ہے۔ اڈوانی جو 8 نومبر 1927 کو صوبہ سندھ جو اب پاکستان کا حصہ ہے اس کے دارالحکومت کراچی میں پیدا ہوئے تھے، افسوس کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا جائے پیدائش اب بھارت کا حصہ نہیں رہا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے سیکیورٹی خدشات پر اپنا بھارت کا دورہ منسوخ کر دیا۔ گزشتہ دنوں بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں ہونے والے بم دھماکے بعد نیتن یاہو نے ایک بار پھر اپنا دورہ بھارت ملتوی کر دیا۔ نیتن یاہو نے اس سال کے آخر میں بھارت کا دورہ کرنا تھا، جس دوران ان کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سمیت دیگر قیادت سے ملاقات ہونی تھی۔ اس سے قبل نیتن یاہو نے ستمبر میں ہونے والا ایک روزہ دورہ بھارت بھی منسوخ کر دیا تھا۔ برطانیہ میں دوستو 11,000 سے زائد پاکستانیوں نے پناہ کے لیے برطانوی ویزا سسٹم کی خامیوں کا فائدہ اٹھا لیا۔ اعداد و شمار میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 2024 میں سیاسی پناہ کے لیے جمع کروائی گئی 40,000 درخواستوں میں سے 11,000 سے زائد درخواستیں صرف پاکستانیوں کی تھیں۔ یہ تعداد 2022 کے بعد سے 5 گنا زیادہ ہے اور پاکستان 11,000 درخواستوں کے ساتھ 175 ممالک میں سر فہرست تھا، اور پناہ کے لیے درخواست دینے والے تمام افراد وزٹ ورک اور اسٹوڈنٹ ویزوں کے ذریعے قانونی طور پر برطانیہ میں داخل ہوئے۔ برطانیہ کے شیڈو ہوم سیکرٹری کرس فلپ نے سرحدی ویزا سسٹم کے غلط استعمال کو حکومت کی مکمل ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسے روکنے کے لیے سخت اور فیصلہ کن اقدامات کرنے ہوں گے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔